احباب ذی وقار، ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اور اس کا اختتام یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آغاز اچھا ہو تو اچھے نتیجے کی امید ہوتی ہے، اور اختتام سے نتیجے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دین متین نے بھی اچھے آغاز اور اچھے اختتام کو اہمیت دی ہے۔ اب دیکھیں آپ، شریعت مطہرہ نے انسانی گفتگو کا آغاز عمدہ بنانے کے لیے حکم دیا کہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کا پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پہلا لفظ ہونا چاہیے اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسے کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ پھر یہ صرف بچے کے آغاز کا ہی معاملہ نہیں ہے، اس کی گفتگو کے آغاز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے ہونی چاہیے۔ اس کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کل امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع۔ فرمایا جس اہم کام یا کلام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ کی جائے، فرمایا وہ بے برکت ہو جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جس بابرکت کام کی ابتدا، جس اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے، ذکر اللہ سے نہ کی جائے، تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ برکتوں سے خالی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو آغاز کا معاملہ ہے۔ اب انتہا کو اگر دیکھیں آپ کہ انتہا کسی کام کی کتنی اہمیت کی حامل ہے، انتہا کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے، اختتام کا۔ اس حوالے سے بھی ہماری شریعت مطہرہ نے بڑی پیاری ہماری تربیت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا تم میں جس کی وفات کا وقت قریب ہو تو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جس شخص کی وفات کا وقت قریب ہو تو اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اسے کہنا نہیں کہ تم بھی کلمہ پڑھو، اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ سن کر اسے بھی کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ پھر جب وہ کلمہ شریف پڑھ کر خاموشی اختیار کر لے تو دنیا سے جاتے جاتے اس کا اختتام کلمہ طیبہ پر ہوگا، اور جس کا اختتام کلمہ طیبہ پر ہوگا، میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے جاتے جس کی زبان پر آخری الفاظ کلمہ طیبہ کے ہوں گے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا ہے؟ ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، ابتدا بھی اللہ اللہ، اور انتہا بھی اللہ کے نام سے ہوگی۔ تو جب ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی تو پوری زندگی میں اللہ کے نام کی برکتیں ملیں گی، اور جب جاتے جاتے زبان پر اللہ کا نام ہوگا تو پھر دوسری جو زندگی ہم نے گزارنی ہے عالم برزخ کی، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اللہ کے نام کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو اس وقت 2022 کا اختتام قریب ہے اور 23 شروع ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم نئے شمسی سال کی آمد پر کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم اہتمام یہ ہوگا کہ ہم اس سال کے آخری جو چند گھڑیاں ہیں اس میں توبہ و استغفار کریں، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں تاکہ اختتام اچھا ہو
اور جب نیا سال شروع ہو تو ہم اللہ اللہ کی صدائیں بلند کریں، ہماری زبانوں پر امن اور سلامتی کی دعائیں ہوں، مغفرت کی دعائیں ہوں، برکت کی دعائیں ہوں، ہماری زبانوں پر اللہ کا کلام جاری ہو، قرآن کی تلاوت جاری ہو، ذکر اللہ جاری ہو، درود پاک جاری ہو، نعت رسول مقبول جاری ہو۔ جب اس سال کا اختتام بھی اللہ کے ذکر پر ہوگا، آغاز بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہوگا، تو پچھلے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، آنے والے سال کی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو یاد خدا یہ زبان سے بھی ہونی چاہیے اور عملی طور پر بھی ہونی چاہیے۔ تو عملی طور پر خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کی جائے، اور زبانی طور پر بھی ہونا چاہیے کہ ہماری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ احباب ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مبارک زمانوں میں جس طرح آج کے دور میں نئے سال کی آمد پر ترقی